دل کرتا ہے کہ گھر، کام کاج سب کچھ چھوڑ کے ایک ایسی مطمئن جگہ پر چلی جاؤں جہاں سکون ہی سکون ہو، جہاں میں زندگی کا سکون جو ہے وہ محسوس کر سکوں۔ تو آج جناب جب میں صبح اٹھی تو میرا گھر کا کام کرنے کا بالکل دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں اتنی ڈی موٹیویٹڈ تھی۔ بعض اوقات آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بندہ صبح اٹھتا تو ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن بستر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ کبھی ہاتھ میرا ڈور ہوتا ہے، پاؤں بھاری بھاری ہو رہے تھے، سر بھاری بھاری ہو رہے تھے، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ ایسا ہم سب ہاؤس وائف کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہی ہوگا۔ تو جناب آج کا جو بلاگ ہے وہ اسی ٹاپک پہ، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سستی کیوں محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور ایسا کیسا کیا کام کرنا چاہیے، ایسا کیا سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ ہم اپنے سارے گھر کو منٹوں میں سنبھال بھی لیں، آرگنائز بھی کر لیں، صاف ستھرائی بھی کر لیں، اور ہم تھکے بھی نہ، پریشان بھی نہ ہوں، اور ہمارا ذہنی سکون بھی برابر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ جی تو جناب آج جب میں صبح اٹھی نا، بلیو می، میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں گھر کا کام مجھے بوجھ لگ رہا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میں کہاں بھاگ جاؤں، یہ برتن کیسے دھلیں گے، اتنا میس کچن میں۔ حالانکہ میں رات کو صفائی کر کے سوئی تھی، لیکن جب صبح بچوں کو لنچ وغیرہ بنا کے دیا نا تو پھر کچن میں میس ہو گیا۔ تو بس وہ میس جو ہے نا مجھے اتنا برا، بھاری اور بوجھ لگ رہا تھا نا کہ میں کہہ رہی تھی کہ میں کہیں گھر سے بھاگ جاؤں، یہ برتن مجھے نہ دھونے پڑے۔ پھر میں بیٹھ گئی آرام سے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، دیکھیں ہماری تو ہاؤس میٹس نہیں ہیں، ہمیں تو بھائی گھر ہی بجٹ چلانا پڑتا ہے، اور صفائی اور آرگنائزنگ اور مینٹیننس کو بھی بالکل لے کر ساتھ چلنا پڑتا ہے نا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، صبح آپ اٹھتی ہیں اور آپ کا دل نہیں کر رہا، تو بیٹھ جائیں آرام سے۔ 30 سیکنڈ کے لیے آپ سانس ناک سے اندر لیں اور منہ سے اتنے ہی 3 سیکنڈ میں آپ باہر، 30 سیکنڈ میں باہر نکالیں۔ اس کل عمل میں 1 منٹ لگے گا۔ یہ عمل آپ 5 سے 6 بار کریں۔ ایک تو آپ ریلیکس ہو جائیں گی، اس کے بعد اگر آپ ذہنی بے سکون ہے تو یہ ذہنی بے سکونی میں کمی آ جائے گی آپ کی۔ اور اس کے بعد اگر آپ کا دل پھر بھی نہیں کر رہا تو بیٹھ جائیں، ریلیکس ہو جائیں، تھوڑی سی ریلز وغیرہ دیکھ لیں، کوئی ہاؤس وائف کے جو ولاگز ہیں جیسے ہمارے ولاگز ہیں یہ دیکھ لیں، یا پھر مارننگ شوز آج کل بہت پیارے پیارے آ رہے ہوتے ہیں صبح، وہ دیکھ لیں۔ 1 آدھ گھنٹہ دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، گھر کہیں بھی نہیں جائے گا، کام کہیں بھی نہیں جائیں گے، آپ کو کوئی مار نہیں ڈالے گا۔ دیکھیں زندگی تو یوں ہی چل رہی ہے نا، کام کاج بھی ہوتے رہیں گے، لیکن مین جو چیز ہے نا وہ ہمارا ذہنی سکون ہے، وہ ہمارا اپنے اندر سے مطمئن ہونا ہے، ہمارے دل کا خوش ہونا ہے۔ اگر آپ کا دل خوش نہیں ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ بے سکون ہیں، تو مٹی ڈالے گھر کے کاموں پر اور آرام سے بیٹھ جائے سکون سے۔ پہلے خود کو مطمئن کرے، اس کے بعد پہلے آپ نے ڈیپ سانس لے لیا، آرام سے ہو گیا، ٹھیک ہے، 1 آدھ گھنٹہ گزر گیا، آپ نے ریلیکس کر لیا۔ اب دیکھیں، اب یہ سوچیں آپ کہ دیکھیں اگر آپ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، دائیں مڑیں یا بائیں مڑیں، گھر تو آپ کا ہے، شوہر بچے تو آپ کے ہیں، کام کاج تو آپ نے کرنا ہے نا، یہ ذمہ داری تو آپ کی ہے۔ اگر آپ ہی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گی، اگر آپ بھی بے سکون ہوں گی، اسٹریس میں ہوگی، انزائٹی میں ہوں گی، تو آپ کے گھر کا نظام کون چلائے گا؟ کوئی باہر والا آ کے تو نہیں چلائے گا نا، اس گھر کا نظام تو آپ نے ہی چلانا ہے۔ تو آپ جب یہ باتیں دیکھیں اور کوشش کریں، جو موٹیویٹڈ ولاگز ہیں، جس طریقے سے میرے ولاگز ہو گئے، میری پیاری پیاری جو بہت ساری بہنیں ہیں، سرینا ہو گئی اور طرب خان ہو گئی، اور بہت پیاری پیاری نوش ہو گئی، بہت ساری بہنیں ہیں جو میرے ولاگز دیکھتی بھی ہیں، اور میں بھی ان کے ولاگز دیکھتی ہوں۔ کیونکہ جب میں ان کے ولاگز دیکھتی ہوں تو بلیو می میں موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، میرے اندر موٹیویشن آ جاتی ہے کام کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ یار دیکھو یہ کتنے پیارے طریقے سے اپنے گھر کو سنبھال رہی ہیں، بالکل ریلیکس ہو کے، موٹیویٹڈ ہو کے۔ تو جب قدرتی بات ہے، جب آپ کسی کو دیکھیں گے نا کام کرتے ہوئے، وہ بندہ موٹیویٹڈ ہوگا، خوش ہوگا، تو اس کی جو پازیٹیو وائبس ہیں نا وہ آپ کے لیے بھی آئیں گی۔ اب آپ دیکھیں، آپ بہت ساری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ رخسار جب ہم آپ کے ولاگس دیکھتے ہیں نا تو ہمارے اندر موٹیویشن آتی ہے، اور زیادہ ہم آپ کے ولاگ جو ہے نا کچن میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا کام کرنے کا دل کرے۔ دیکھیں میں بھی انسان ہوں، میں بھی ایک بندی ہوں، میں بھی تھک جاتی ہوں، میرا بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یہ کام کاج نہ ہو، گھر کے سکون ہو۔ اچھا، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہماری پیاری بہنیں ہیں جن کی ماؤں کے گھر نزدیک ہیں، وہ تو جا کے اپنے سٹریس دور کر کے آ جاتی ہیں، گپ شپ لگا لیا، بہنوں کے ساتھ گھوم پھر کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو بہنیں ہماری طرح ہے، میری طرح، جن کے ماں باپ ہی اتنے میل دور رہتے ہیں، تو وہ کہاں جائیں؟
آج کل کا تو وہ زمانہ چلا گیا نا جب انسان چچا تائی خالہ کے گھر جا کے اور خود کو اسٹریس فری کر دیتا تھا. اچھی اچھی باتیں. آج کل آپ جہاں جائیں گے آپ کو پریشانی کی باتیں ملیں گی, بجٹ کی باتیں ملیں گی, مہنگائی کی باتیں ملیں گی, جنگ کی باتیں ملیں گی, جو ہمارے پاکستان میں ابھی جنگیں شروع ہو گئی ہیں, تو یہ سب باتیں ملیں گی. اس سے آپ مزید اسٹریس میں چلی جائیں گی. آج کل کا جو دور ہے نا, میں سمجھتی ہوں وہ نیٹ کا دور ہے. جب میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہوتی ہوں, جب میرا دل نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کا, مجھے لوگ بھی اچھے نہیں لگے تو میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں کسی گھر جا کے اسٹریس فری ہو جاؤں, تو میں کیا کرتی ہوں کہ نارملی اپنے پسند کی چیز بنا لیتی ہوں. کافی چائے جو بھی میرا دل کر رہا ہوں بنا کے اپنا بسکٹ سے انجوائے کیا, اپنا مارننگ شو دیکھا, شیرین آپا کا شو مسالہ ٹی وی پہ دیکھ لیا, یا موبائل میں ہی کوئی ریلز وغیرہ اسکرول کر لی, کوئی اچھے سے موٹیویٹڈ ولاگس دیکھ لیے. اس کے بعد ہے نا میں بالکل ریلیکس ہو جاتی ہوں. اس کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ اب تو میں نے خود کو دیکھیے, خود کو وقت دینا بہت بڑی بات ہے. ہم جو ہاؤس وائف ہیں نا, ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو بس خود کو گھر کے کاموں میں لگا کے اتنے اسٹریس میں لے جاتے ہیں نا کہ پھر وہ کام 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 جینا حرام والی بات ہو جاتی ہے. تو آپ نے پہلے خود کو اسٹریس فری کرنا ہے, مطمئن کرنا ہے, خود کو وقت دینا ہے. جب آپ کو لگے, اندر سے لگے کہ اب آپ مطمئن ہو چکی ہیں, اب آپ کام کر سکتی ہیں, اب آپ تیار ہیں, اب آپ موٹیویٹڈ ہیں, آپ اٹھیں اور پھر کچن کا کام کریں. بس میں نے بھی یہی سارے عمل کیے اور میں کچن میں آ گئی. اور دیکھیں میں نے کتنے کام کیے, بلیو می, کچن بھی کر لیا. اس کے بعد میں نے جو ایکسٹرا ڈسٹنگ تھی ساری وہ بھی کر لی. میں روز کے روز ہی ڈسٹنگ کرتی ہوں, لیکن کبھی میرا دل نہیں ہو تو میں چھوڑ بھی دیتی ہوں, اسکپ کر دیتی ہوں ایک آدھ دن. لیکن یہ کہ انسان کو نا خود موٹیویٹڈ ہونا ضروری ہے, اسٹریس فری ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کو کام دیکھیں اب یہ کام تو کہیں نہیں جا رہے نا, لیکن کرنے بھی آپ نے ہیں. تو کیوں نہ آپ اچھے موڈ کے ساتھ کریں, اچھی فیلنگز کے ساتھ کریں, اچھی سوچ رکھتے ہوئے کریں. اور سب سے بڑی بات, مین پوائنٹ, جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. فلانے نے مجھے اس وقت یہ بات کی تھی, میں نے اسے یہ جواب نہیں دیا, اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں بولا, او ہو فلانے نے ایسا کیا, اب میں ایسا کروں گی, او آج میرے بچے اسکول گئے ہوئے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے, او ہو میرے بچے کا پیپر تھا. اس طریقے کی ٹینشنز, پتہ نہیں شوہر کی پے کب آئے گی, او ہو راشن ختم ہونے والا ہے. یہ بہت ساری ہر انسان کی مختلف سوچیں ہوتی ہیں. لیکن اب دیکھیں ان سوچوں کے ساتھ لڑنا بھی آپ نے ہی ہے. اب کوئی باہر سے آ کے تو آپ کے دماغ میں گھس کے نہیں بیٹھا نا کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں, آپ کو اسٹریس سے کیسے نکالیں. اب اس اسٹریس سے آپ نے خود نکلنا ہے, کیسے نکلنا ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں, سکون سے ڈیپ سانس لے لیں, خود کو وقت دے دیں, خود سے محبت کریں. اس کے بعد آپ اٹھیں, دیکھیں آپ کو گھر کے کام کرنے میں مزہ آئے گا. یقین کریں آپ کے گھر میں جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ سکون کا ہونا ہوتا ہے. چاہے آپ کا گھر گندا ہو, چاہے آپ کے برتن میلے پڑے ہوئے ہوں, گھر میسی ہو, لیکن اگر آپ پرسکون ہیں, آپ کا دماغ اطمینان پر ہے, تو بلیو می آپ بہت خوبصورت زندگی گزار رہی ہیں. لیکن پھر بات آ جاتی ہے, بہت ساری بہنیں کمنٹ کریں گی کہ بھائی آپ تو ہمیں ویڈیوز بناتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ آپ لوگ موٹیویٹڈ ہو کے اپنے گھروں کو سنبھالیں, اور ہمارے ولاگز دیکھ کے آپ لوگ کچھ اسٹریس فری مطلب محسوس ہو, یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں دیکھ کے مزید اسٹریس میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو میری پیاری بہنوں, جو مین پوائنٹ ہے نا میری ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ گھر کا سکون کتنا اہم ہے. ہم لوگ انہی باتوں کو سوچ کے دیکھیں, کام تو ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی شوہر گھر میں گھسے, بچے گھر میں اٹھے, چیزوں کو اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیا, اپنا غصہ ان پر نکالنا شروع کر دیا, اور انہیں بتانا شروع کر دیا کہ میں نے تو یہ کیا, میں نے تو وہ کیا, میں نے تو جھاڑو لگایا, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو برتن دھوئے, آج میں نے یہ کیا. آج میں مانتی ہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ ہماری غلطی ہے جو ہم ہاؤس وائف کو دور کرنی چاہیے. جب ہمارے شوہر اور بچے گھر آئے نا تو ہمیں انہیں موٹیویٹڈ خوشی سے ویلکم کرنا چاہیے. اور کس طریقے سے آپ ویلکم کریں گی, جب آپ خود کو وقت اور سکون دے چکی ہوں گی. یقین کریں یہ جب کہ کام ہے نا, اگر آپ اسٹریس میں کریں گی نا تو یہ 1 گھنٹے کا کام میرے خیال سے گھر کا ہوتا ہے بندے کا, بہت ہی بندہ اوپر نیچے کر لے تو یہ کام آپ کے نا شام تک بھی نہیں ہوں گے. لیکن آپ وہی آرام سے سکون سے مطمئن ہو کر اس بات کو سمجھ کر کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں, یہ گھر آپ کا ہے, اس گھر کو پرسکون آپ نے بنانا ہے, اس گھر کی وائبز میں برکت, سکون, اللہ کی رحمت آپ نے لانی ہے. اگر آپ ہی نہیں لا پائیں گی تو آپ خود کو بھی نہیں بدل پائیں گی, تو آپ میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر آپ خود کو خود موٹیویٹ کریں گی تو ہی آپ کو زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. دیکھیں میں نے خود کو اتنا موٹیویٹ کر دیا نا کہ میں نے سارے گھر کی ڈسٹنگ کر ڈالی, اور اس دن ساری رات میرے پیروں میں درد ہوتا رہا. کیوں؟
میں اتنی موٹیویٹڈ ہو گئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کتنی کتنی جگہوں کو، کونوں کو گھر کے صاف کر دیا. جب ڈسٹنگ والا کپڑا میں ہاتھ میں اٹھا لیتی ہوں نا، پھر 1 سے 1.5 گھنٹہ تو میرا اپنا ہوتا ہے. میں گھر کے ہر کونے کو ڈسٹنگ کر ڈالتی ہوں اس کی. اس دن میرا گھر صاف بھی ہوتا ہے، چمک رہا بھی ہوتا ہے، اور میرا گھر پرسکون بھی ہوتا ہے. دیکھیے گھر کے کام تو چلتے رہیں گے نا. گھر کے کام تو ہم سب کو، میں کہہ رہی ہوں نا، وہی بات ہے کہ ہم پر ہی ہیں، ہم جئیں یا مرے، ہمیں کرنا ہے. تو کیوں نہ ہم خوشی سے کریں، کیوں نہ ہم سکون سے کریں، کیوں نہ ہم یہ سوچ کر کریں کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اور بلیو می، اگر یہ کام نہ ہوتے ہیں نا تو ہمارا وقت ہی نہ گزرتا. ہم لوگ جو ہے نا فضولوں کی طرح بیٹھ کے موبائلوں میں ریلیں دیکھتے رہتے، اور جو ہے نا جیسے باتیں کرتے، فونوں پر غیبتیں کرتے، گناہ اکٹھے کرتے اپنے لیے. اب یہ گھر کا کام ہی ہے جس میں ہم لگتے ہیں، صبح تو ہماری دوپہر ہو جاتی ہے، تو ہمارا وقت گزر جاتا ہے. مین چیز ہوتی ہے ہاؤس وائف کے لیے وقت، جو گزارنا کبھی کبھی بوجھ بن جاتا ہے. تو آپ کبھی بھی اپنے کام کو بوجھ نہ سمجھیں، کام کو خوشی سمجھ کر کریں. بڑے کہتے ہیں نا، بڑے لوگ دادیاں نانیاں کہتی ہیں کہ دیکھو اگر تم سے نہیں ہوا تو چھوڑ دو، لیکن بڑبڑ بڑبڑ مت کرو. جب میں چھوٹی تھی نا، میں کام کرتی تھی، میں بہت بڑبڑ بڑبڑ کا کام کرتی تھی. میری امی مجھے غصہ کر کے کہتی تھی کہ دیکھو ہوتا ہے تو کرو، نہیں ہوتا تو چھوڑ دو. تو وہ بات مجھے اس ٹائم بری لگتی تھی، لیکن اب جا کے وہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں اگر ہو رہا ہے تو کریں، نہیں ہو رہا ہے تو خود کو زیادہ اسٹریس میں نہ رہیں، دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں. دوسروں کو بھی پریشان، چپ کر کے جگہ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، سوچیں، گہری سانس لیں. آپ کو خود اندازہ ہو کہ آپ کی غلطی کدھر ہے، آپ کہاں خود کو جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں، کہاں آپ خود کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں، کہاں آپ اپنے گھر میں بے سکونی مچا رہی ہیں، بچوں کو مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ، شوہر کے ساتھ برا رویہ. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو آپ کے رشتے ہیں نا، یہ مین رشتے ہی آپ کی زندگی میں یہ ہوتے ہیں. بعض لڑکی سسرال والے سب ایسے کر رہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کریں. یہی رشتے ہوتے ہیں جن سے آپ خوبصورت ہوتی ہیں، وہ آپ سے خوبصورت ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس بات کو سوچیں گی، بیٹھ کے ایکسیپٹ کریں گی، تو اگر آپ دماغ سے گزارتی رہیں گی تو پھر تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی. جتنے میں 10,000 ولاگز بنا لوں تو میں آپ کو موٹیویٹڈ نہیں کر سکتی. لیکن آپ کو خود پر محنت شروع کرنی ہے کہ بھائی میں نے اپنے گھر میں سکون آج کے بعد رکھنا ہے. میں نے فضول میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، فضول باتیں نہیں کرنی، ادھر کی ادھر نہیں کرنی. اپنے بچوں کو بہت خوبصورتی سے ویلکم کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. بڑا رہے گھر گندا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں دل سے لگائیں، انہیں محبت دیں. یہ وہی وقت ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہی ہیں. جب بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو آپ کہیں گی کہ یا اللہ میرے بچوں کو پھر سے چھوٹا کر دے. وہ وقت وہ بہت خوبصورت ہے. ہم بیٹھے بولتے ہیں نا کہ ہمارا بچپن واپس لوٹ آئے. کتنا خوبصورت بچپن تھا ہمارا، وہ کنوارے پن کی وہ دن لوٹ آ جائے ماں باپ کے گھر کے. اب یہ دن آپ گزار رہی ہیں نا، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بہنیں ناشکری کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو تو میں کہاں پھنس گئی، یہ ہے وہ ہے. جب تک ہم ان باتوں سے نہیں نکلیں گے نا، جب تک ہماری زندگی سکون سے نہیں گزر سکتی. تو بس آپ ان باتوں سے نکلنے کی کوشش کریں، اور آج سے ہی شروعات کریں. آپ کی جو دن گزر رہا ہے نا، یہ سب سے حسین دن ہے آپ کی زندگی کا. کل ہونا ہو یہ دن، تو کل جب آپ بیٹھ کے اس دن کا ارمان کریں کہ بولیں کہ کاش وہ دن لوٹ آئیں جب میرے بچے چھوٹے تھے، جب میرے شوہر گھر سے تھکے ہارے کام سے آتے تھے تو میں انہیں پیار سے ویلکم کرنے کے بجائے لڑائیاں جھگڑوں پہ کھڑی ہو جاتی تھی. کاش وہ وقت واپس آ جائے، لیکن وہ وقت واپس نہیں آئے گا. تو کوشش کریں کہ اس وقت کو، چاہے آپ جس وقت میں بھی ہیں، آپ کے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، انہی میں خوش رہنا سیکھیں. اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنا لیں. جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے نا 5 وقت کی، یقین کریں اس گھر میں سکون، برکت، اللہ کی رحمتوں سے کوئی بھی اس گھر کو دور نہیں کر سکتا. اس گھر میں سکون ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. بہت زیادہ نظر لگ جاتی ہے مجھے بھی میرے گھر میں بے سکونی آ جاتی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میں سکون کی طرف زندگی کے لے کر آؤں. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز پلس ہر نماز کے بعد فجر اور عصر کے علاوہ نوافل 2 نفل میں ضرور پڑھتی ہوں. چاشت اور اشراق کا اہتمام کریں. قرآن کا بھلے ہی 1 صفحہ روز پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. سورہ یاسین روزانہ پڑھا کریں، آپ کے گھر میں سکون کی وائبز آئیں گی. اور جناب لیتی ہوں آپ سے اجازت. اگر آپ کو ولاگ ذرا سے ہی پسند آیا ہو نا تو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا. میں بھی آپ کے شیئر کرنے کے ساتھ میری پیاری پیاری ہاؤس وائفس کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا خیال. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں. جس بھی حالات میں آپ
ہے، چاہے غریبی ہے، چاہے امیری ہے، چاہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، تنگ دستی ہے، خوشحالی ہے، جو بھی حالات ہیں، آپ ان میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گی، مہینوں میں دنوں میں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ خود کمنٹ باکس میں آ کے مجھے کریں گے کہ حجابی ہوم میکر، ہم نے آپ کے بلاگ دیکھے، ہم نے اپنی زندگی بدلی اور آج ہم سکون میں ہیں۔ دیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔